السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 156 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 157 کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو آیت نمبر 157 صرف ایک ہی لائن کا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آیت نمبر 158 کو بھی اس میں ملا لیں، پر کافی لمبی آیت ہے یہ آیت 158۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک ہی آیت کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اور نیکسٹ کلاس میں 158 کو کریں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ تو ایک ہی لائن کو میں نے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اوپر آ جائیں، یہ دیکھیں یہ لفظ کیا ہے، اولئک۔ اب یہ اولئک جو ہے نا ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ ہے، اور یہاں پر دیکھیں آپ کو حرف مد دکھ رہا ہے اور اسی کے بعد حمزہ بھی دکھ رہا ہے اسی لفظ میں، تو یہ ہو گیا مد متصل۔ متصل یعنی کہ مد کی جو پہلی قسم ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ قسم، تو یہاں پر ہم کریں گے 3 سے 4 الف مد جو کہلائے گا مد منفصل، اور کاف کو ہم جلد پڑھیں گے، اولئک، ایک، ای کو بھی جلد، کاف کو بھی جلد، لیکن حمزہ کے نیچے جو زیر ہے اس میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی آواز مجہول نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں اولائک، کیا پڑھتے ہیں اولائک، تو پیش کی آواز اور زیر کی آواز اکثر مجہول ہو جاتی ہے، جسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ اس کی مشق کریں اور معروف بنائیں مجہول سے، تو اولا نہیں پڑھنا، اولا، 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 اولا نہیں، ٹھیک ہے، ای کا حمزہ زیر ای، اولائک، اولائک، آگے علیہم، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، عین کو نکالیں گے حلق سے، لئی میں یا لین کر رہے ہیں، نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے، بالکل سخت نہیں بنانا اور بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ ہم یہاں دیکھیں یا کے اوپر کیا ہے، سکون ہے، اور یا ساکین سے پہلے زبر آ گیا تو یا لین بن گیا۔ میں نے بتایا تھا کہ یا لین اور واو لین، حرف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین، اور یہ دونوں لین حرف تب بنتا ہے جب اس سے پہلے زبر آ جائے، دونوں سے پہلے زبر ہی آئے گا، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین، اور واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین بن جاتا ہے، لہٰذا نرمی کے ساتھ ہمیں جلد ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے علیہم، 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 آگے صلواتم، صاد زبر صا، لام زبر لا، صلا، واو کھڑا زبر وا، صلوا، تا میم 2 پیش تم، صلواتم، صلواتم، تو
تو یہاں پر دیکھیں صاد کو موٹا میں نے نکالا کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے، لہٰذا اسے موٹا ادا کرنے کا حکم ہے تو موٹا ادا کریں گے۔ آگے لا باریک وا میں کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے۔ اس کے بعد تا کے اوپر دو پیش کی تنوین دکھ رہی ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد حرف میم آ گیا، لہٰذا یہاں پر ادغام ناقص کا قاعدہ ہو گیا۔ ادغام کریں گے غنے کے ساتھ، تو بتایا تھا کہ ادغام ناقص 4 حرف میں ہوتا ہے، واو یا میم نون، یہ 4 حرف میں ادغام ناقص ہوتا ہے، یعنی کہ غنے کے ساتھ ادغام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم غنے کے ساتھ ادغام کریں گے، تو یہاں پر جب ہم پڑھیں گے اولئک علیہم صلوات سمجھ آگی۔ آگے من ربہم، میم را زیر میر، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف را آ گیا، یہاں پر بھی ادغام کریں گے لیکن بغیر غنے کے، یعنی کہ اس میں رکاوٹ نہیں کرنی، جس طرح ہم نے یہاں پر رکاوٹ کیا نا، غنہ کیا، ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا، تو یہاں پر ادغام تو کریں گے یعنی کہ ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، یعنی کہ رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ ادغام کہلاتا ہے ادغام تام۔ یہ 2 حرف میں ہوتا ہے، لام اور را میں، جب یہ 2 حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے، تو یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے، لہٰذا ادغام تام کریں گے، ادغام کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، دیر نہیں لگائیں گے۔ تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے، غور سے سنیں، دونوں ادغام کو غور سے سنیں، ٹھیک ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، سمجھ آئی؟ میں نے یہاں پر دیر لگایا میم کے اوپر، لیکن را میں ہم نے جلدی آگے بڑھا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہم غنے کے ساتھ ادغام کر رہے ہیں اور را میں بغیر غنے کے ساتھ ادغام کر رہے ہیں، تو سمجھ آ رہی؟ دیکھیں پھر ایک بار غور سے سنیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، صلوات من ربہم۔ اب اگر کوئی یہاں پر بھی رکاوٹ کر لے، فور ایگزامپل صلوات من ربہم، تو غلط ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ ادغام تام کہتا ہے کہ ہمیں غنے کے بغیر پڑھیں، غنہ نہ کریں، رکاوٹ نہ کریں، لیکن ہم پھر بھی زبردستی وہاں رکاوٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو سننے میں بھی اچھا معلوم نہیں ہوگا اور قاعدہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں، تو را میں بالکل رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ رکاوٹ صرف میم میں کریں گے۔ تو آگے ہو گیا ربہم، آگے ورحمہ، واو زبر وا، را ہا زبر راہ، اب را کو جب ہا سے ملائیں گے را موٹا رہے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، ہا سے ملائیں گے راہ راہ راہ، یہ کون سا ہا ہے؟ ایسا ادا ہوگا، ٹھیک ہے، ورحمہ، مہ، میم ہا زبر مہ، جب یہاں پر اسٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو یہ گول تا ہائے ساکینہ بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ والی جو را ہے، را مشددہ کے اوپر کیا دکھ رہا؟ زبر، تو اسے بھی ہمیں موٹا رکھنا ہے۔ پوری لائن کو دیکھیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ورحمہ، رحمہ، رحمہ، پہلے ہا ہے اور دوسرے میں ہا ہے، ہا 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 ہا، سمجھ آ رہی؟ کہاں سے نکالنا ہے اس ہا کو؟ بالکل سینے کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، وَأُولَئِكَ، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں پر کیا۔ آگے ہُمُ ہا پیش ہو،
میم لام پیش مل ہم المہتدون مہتدون. اب یہاں دیکھیں ہمول تو بالکل آسان ہے، بالکل ایزی ہے، لیکن یہاں پر مہتدون جو ہے نا تو بعض اوقات ہاں بالکل صحیح کلیئر سنائی نہیں دیتا، تو لوگ جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے معتدون پڑھ رہے، معتدون معتدون ایسا ہو جاتا ہے. تو ہاں کو بالکل کلیئر کرے، منہ منہ مہتدون مہتدون مہتدون. سمجھ آ رہی؟ تو ہم المہتدون تا دون، دون میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ واو مدہ، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے. تو اولئک هم المہتدون. اب یہاں پر دیکھیں جیسے فور ایگزامپل اگر آپ یہاں پر نہیں رک رہے ہیں تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ یہاں سے دیکھیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ ورحمۃ. سمجھ آ رہی؟ اس تا کو نا واو سے ملا دیں گے اور واو کے اوپر آپ کو شد لگا دینا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ شد تو نہیں ہے تو ملانا کیوں؟ تو شد ہو یا نہ ہو آپ کو خود سے لگا دینا ہے جب آپ ایک سانس میں پوری آیت کو پڑھنا چاہ رہے ہیں. ایسے یہاں پر رکنا جائز ہے، آپ رکیں، رک رک کر پڑھیں، وہ اس میں خوبصورتی آتی ہے. رک رک کو جہاں پر رکنے کی علامت بنی ہوئی ہے نا وہاں پر رکنا چاہیے، کیونکہ اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے قرآن کے اندر پڑھنے کے اندر. تو یہاں پر ہم رک جائیں گے، لیکن نہیں رکنے کی صورت میں کیسے پڑھنا ہے؟ توں. اور یہ کون سا قاعدہ بنے گا؟ ادغام ناقص کا قاعدہ، کیونکہ دو پیش کی تنوین کے بعد حرف واو ہے، ادغام ناقص کریں گے یعنی کہ غنے کے ساتھ ادغام کرنا ہے. تو امید ہے کہ آج کا جو لیسن ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. سمجھ آتا ہے تو بالکل سیکھیں، قرآن سیکھنے کی چیز ہے، سمجھ کر پڑھیں. بہت سارے لوگ قرآن میں بہت غلطیاں کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ درست کریں، کیونکہ اگر آپ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی غلطی ہو رہی ہے یا اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن میں غلط پڑھ رہے ہیں تو آپ بالکل اس کو سیکھیں. بہت ساری ویڈیوز قرآن کی میں نے دیکھی ہے یوٹیوب پر کہ لوگ غلط غلط پڑھ رہے ہیں اور یہ کہہ کر اپلوڈ کرتے ہیں قرآن کو کہ جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے کلام سے پیار کرتا ہے، وہ چینل کو ضرور فالو کرے گا، ضرور سبسکرائب کرے گا. اور یہ کہہ کر وہ اپنے قرآن کی ویڈیوز کو ڈال رہے ہیں اور اس میں نہ جانے کتنی غلطیاں ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کمنٹ میں کہ آپ غلط پڑھ رہی ہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں، تب بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یقین جانیں اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ آپ قرآن غلط پڑھ رہی ہیں، آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، تو اس پر ضرور غور و فکر کریں. ایک آدمی، دو آدمی، سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً آپ غلط پڑھ رہی ہوں گی، آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. تو باخدا صرف اور صرف ویوز کے چکر میں، صرف اور صرف سبسکرائبر کے چکر میں ایسی باتیں نہ کرے کہ اللہ سے جو پیار کرتا ہے یا اللہ کے کلام سے محبت کرتا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کرے. یہ بہت ہی بے وقوفی والی بات ہے، بہت ہی نادانی والی بات ہے. ایسی باتیں نہ کریں. اگر آپ پڑھ رہی ہیں اچھی بات ہے، لیکن جب آپ ڈال رہی ہیں اور لوگ اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط پڑھا ہے تو یقیناً آپ اس پر غور کریں، کیونکہ بہت گناہ ہے. آپ قرآن کو غلط پڑھ کر اور لوگوں سے اس طرح کہہ رہی ہیں، بہت غلط بات ہے. تو اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر دیکھے آپ کیا پڑھ رہی ہیں، اگر غلطی ہے تو اس کو درست کرے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھے سے اچھا قرآن پڑھنے والا بنائے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا کہا ہے اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے اور میرے لیے خوب ساری دعا کرے. اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.